بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، اور مضمون جو شروع ہوا تھا پچھلے درس سے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار، خالی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو اگر ہم نہ باندھتے اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ اس کا سراغ لگاؤ۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، پس وہ دیکھتی رہی آپ علیہ السلام کو دور سے اور ان کو خبر نہیں تھی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا میں بتلاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی کفالت کرے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے لوٹایا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے والدہ کے پاس، کی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور تاکہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ اس میں سے نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْطَوَى، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچے اور سنبھل گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو دی ہم نے ان کو حکمت اور سمجھ، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے والوں سے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا اس میں دو شخصوں کو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، قوم میں سے تھا، اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس مدد چاہی اس نے جو ان کے ساتھیوں اور قوم میں سے تھا اس کے خلاف جو کہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ، پس مکہ رسید کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کلم کلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار، بے شک میں نے زیادتی کی اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے، پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب کے جس وجہ سے تو نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں ہرگز اس کے بعد دشمنوں کی مدد نہیں کروں گا یا مددگار نہیں بنوں گا دشمنوں کا۔
جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں، اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ یہاں پر فارغہ، فراغہ سے ہے، یہ باب کرمہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ باب کرمہ سے اس کا مصدر فراغتن آتا ہے۔ اس کو معنی اس کا یہی گھبرانے کے معنی میں، رنجیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب نصرہ سے لے لیں یا باب سمعہ اور فتح سے بھی، تو فرغن، فراغن، فروغن، تین طرح کے مصدر اس کے آ سکتے ہیں۔ فرغن اگر آ جائے تو گرانے کے معنی میں ہوگا، لیکن اگر فراغن فروغن آ جائے تو خالی ہونے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ باب سمعہ سے فراغن یہ گرنے کے معنی میں آئے گا۔ اگلا لفظ ربطنا، یہ ربط کی جمع ہے۔ باب ضربا اور نصرہ سے ربطن، رباطتن، ربطن، دونوں طرح سے۔ ربطن قوی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو مصدر اس کا رباطتن آ جائے تو پھر مضبوط دل ہونا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ یہ باب مفاعلہ سے مرابطتن یا رباطن، دشمن کے سرحد کے پاس ہمیشہ قیام کرنا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے بھی آ سکتا ہے، ارتباطن، ارتباطن یہ بھی سرحد کی حفاظت کے لیے تیار رہنا۔ قصیہ، باب نصارہ سے، یہ قصصہ سے ہے، باب نصارہ سے قصن، قصصن، دونوں طرح یہ آ سکتا ہے۔ قصن آ جائے آہستہ آہستہ پیروی کرنا، اور قصصن آ جائے تو پھر بیان کرنے کے معنی میں، نحن احسن القصص بما اوحینا، سورہ یوسف میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لے لے تو مقاصتن، قصاص لینے کے معنی میں آئے گا، اور اگر اس کو ہم باب افتعال سے لے لیں تو باب افتعال سے بھی یہی اختصاصاً، قصاص لینے کے معنی میں آئے گا۔ عن جنب، جنب یہ اس کا اطلاق کئی سارے، اجنبی پر بھی ہوتا ہے، دور پر بھی ہوتا ہے، ناپاک کے اوپر بھی ہوتا ہے، مختلف اعتبار سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ باب نصارہ سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے جنبن، جنبن دور ہانکنا، دور کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب ضربا، نصرہ اور سمعہ سے لے لے مصدر جنایتن، جنابتن، تو جنابتن مصدر اس کا آئے گا ناپاک ہونے کے معنی میں، اور باب سمعہ سے اس کا استعمال جنبن، مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے نون کے حرکت کے ساتھ، جنبن مائل ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ واستوا، استوا یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر استواءً پوری جوانی کو پہنچنا، پوری قوت کو پہنچنا۔ باب سمعہ سے سون، درست کام والا ہونا، اور اگر باب افعال سے اس کو ہم لے لے اسواءً تو پھر رسوا ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے مساواتاً، یہ برابر کرنے کے معنی میں آئے گا۔ اگلا لفظ ہے فوکزہ، وکزہ، یہ باب ضربہ سے وکزن، مکہ مارنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب تفاعل سے لے لے توکزن تو پھر آمادہ ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ آخری لفظ فلن اکون ظہیراً، ظہیراً یہ مددگار کو کہا جاتا ہے، باب نصارہ سے استعمال ہوا ہے یہ ظہارتاً، مضبوط پیٹھ والا ہونا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔
فأصبح في المدینة خائفا یترقب، پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں وہ ڈرتے ہوئے انتظار کر رہے تھے. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، کہ اچانک وہی شخص جس نے گزشتہ روز آپ سے مدد طلب کی تھی پھر مدد کے لیے پکار رہا تھا. قال له موسیٰ انك لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بے شخص تم کھلے سرکش آدمی ہو. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالے اس شخص پر جو کہ ان دونوں کا دشمن ہے. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم والے شخص نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے جیسا کہ تو نے کل ایک جان کو قتل کر ڈالا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو ہو جبارا فی الارض، زبردست زمین میں. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں ہو. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اس دوران آیا ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک فرعون کے سربراوردہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ تجھے قتل کر ڈالے. فاخرج انی لک من الناصحین، پس آپ نکل جائے یہاں سے، بے شک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والا ہوں، یعنی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اسی لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں. پہلا اس میں سے یترقب، رقبہ سے ہے، باب نصر سے رقوباً مصدر آ جائے تو نگہبانی کرنے کے معنی میں آتا ہے. یہ باب تفعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، ترقباً انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائے ارقاباً، تو بشرط رقبہ زندگی بھر کے لیے دینا، یعنی ارقبہ الدار عربی میں کہا جاتا ہے کسی کو گھر زندگی بھر کے لیے اس شرط پر دینا کہ جو پہلے مر گیا دوسرا اس کا مالک ہوگا. عربی میں اس کا استعمال اسی طرح عرب کرتے ہیں. اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے مراقبتاً نگہبانی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی اگلا لفظ یستصرخہ صرخہ، یہ باب نصر سے صریخاً صراخاً، زور سے چیخنا، فریاد کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں اصراخاً تو مدد کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اگلا لفظ ہے جی لغوی، غوی گمراہ، یہ باب ضربہ سے یہاں استعمال ہوا ہے غیّن، اور باب سمعہ سے غوایتاً گمراہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اغواءً گمراہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب انفعال سے اگر اس کو ہم لے لیں تو باب انفعال سے انغواءً مصدر اس کا آئے گا، گرنے جھکنے کے معنی میں یہ آتے ہیں. یبطش بطشہ سے ہے، ان بطش ربک لشدید، بطش ضربہ اور نصرہ سے بطشن سختی سے پکڑنے کے معنی میں آتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جی اگلا لفظ اقصی، اقصی
یہ صیغہ اسم تفضیل بہت زیادہ دور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قصو سے ہے یہ باب نصرہ قصون قصون، اور باب سمع سے قصن. مصدر، ان تینوں مصدروں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں باب سے دور ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. ان الملأ، ملأ یہ قوم کے سرداران، اشراف، بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو یہ چھوٹے لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں، یا اچھے بھی ہوتے ہیں، اس میں سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں. باب فتح سے ملأ، ملأن، ملأتن، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں بھرنے کے معنی میں. اور اگر باب کرما سے اس کو لیا جائے تو ملأن، اس سے بھی یہی آتا ہے توانگر ہونا. یہ باب تفاعل سے اگر اس کو ہم استعمال کریں تو باب تفاعل سے اس کا مصدر تملؤن آتا ہے، پر ہونے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ باب مفاعل سے اس کا مصدر ممالاتن، ممالاتن آئے گا، مدد، موافقت کرنے کے معنی میں. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی آج اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اس مضمون کا آخری حصہ، آخری چند آیات مبارکہ وہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، تو پھر اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.